بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم منہاج العربیہ حصہ چہارم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل درس نمبر 11 پڑھیں گے۔ دیکھیے درس نمبر 11، کم، بلا اور تثنیہ مؤنث و مذکر میں قریب اور بعید اسماء اشارہ۔ کم کا معنی ہوتا ہے کتنا، کتنے، کتنی۔ بلا کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں۔ اور تثنیہ کس سے کہتے ہیں، اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ دو کو عربی میں تثنیہ کہتے ہیں۔ مذکر جس میں علامت تانیث ہو، علامت تانیث 3 ہیں، گول تا، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ اور مذکر جس میں علامت تانیث نہ ہو۔ اور اس میں اشارہ کس سے کہتے ہیں، اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا جس اسم کے ذریعے مبصر چیز یعنی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ اور اس میں اشارہ قریب کسے کہتے ہیں، جس اسم کے ذریعے قریب کی چیز کی طرف اشارہ کریں اسے اس میں اشارہ قریب، اور جس اسم کے ذریعے دور کی چیز کی طرف اشارہ کریں اسے اس میں اشارہ بعید کہتے ہیں۔ دیکھیے احمد اور سعید کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ احمد سوال کرتا ہے کہ کم اخن لکا یا سعید۔ کم کا معنی ہوتا ہے کتنے، اخن کا معنی بھائی، لکا یعنی تیرے، یا یعنی اے، سعید یعنی سعید یہ نام ہے۔ کم اخن لکا یا سعید یعنی اے سعید تیرے کتنے بھائی ہیں۔ اخن منصوب کیوں ہے، تمیز ہونے کی بنیاد پر، اس کی تفصیل آپ علم نحو میں پڑھیں گے۔ تو احمد نے سوال کیا کم اخن لکا یا سعید، اے سعید تیرے کتنے بھائی ہیں۔ تو سعید نے جواب دیا لی کا لفظی معنی ہوتا ہے میرے لیے یعنی میرے، اخوانی 2 بھائی ہیں۔ اخن کا تثنیہ ہے اخوانی۔ تثنیہ کیسے بناتے ہیں، بیان کیا گیا تھا کہ واحد کے آخر میں الف نون یا نون لگا کر کے تثنیہ بناتے ہیں۔ تو اخن کا تثنیہ ہو گیا اخوانی، لی اخوانی میرے 2 بھائی ہیں۔ پھر احمد سوال کرتا ہے حل ہاذان الاخوانی صغیرانی، حل کا معنی کیا، ہاذانی مطلب یہ دونوں، اخوانی بھائی، صغیرانی چھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ ہاذانی کیوں استعمال ہوا، قریب کوئی چیز موجود ہو اگر وہ مذکر ہے تو اس کے لیے عربی میں ہاذا استعمال کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اگر وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہادی استعمال کرتے ہیں، اور قریب اگر 2 چیزیں موجود ہیں اور وہ عربی میں مذکر ہیں تو ان کے لیے ہاذانی استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ہاذانی استعمال ہوا۔ حل ہاذان الاخوانی کیا یہ دونوں بھائی، صغیرانی چھوٹے ہیں، صغیرانی صغیرن کا تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ دونوں بھائی چھوٹے ہیں۔ تو سعید جواب دیتا ہے، سین سے مراد سعید، لا یعنی نہیں۔ ہاذان الاخوانی یہ دونوں بھائی، لیسا الف کے ساتھ کیوں لکھا گیا، کیونکہ یہ تثنیہ کے لیے ہے، لیسا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، بصغیرین چھوٹے نہیں، یہ دونوں بھائی چھوٹے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ صغیرین کیوں استعمال ہوا، اوپر صغیرانی استعمال ہوا، یہاں صغیرین کیوں استعمال ہوا، کیونکہ صغیرانی یہ حالت رفعی میں ہے، ٹھیک ہے، اور صغیرینی یہ حالت جدی میں ہے، با داخل ہوا ہے، با کی وجہ سے مجرور ہے۔ آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ تثنیہ کی حالت رفعی الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جدی یا کے ساتھ آتی ہے، تو اس لیے صغیرینی آیا۔ لا ہاذان الاخوانی لیسا بصغیرین، نہیں یہ دونوں بھائی چھوٹے نہیں ہیں۔ ہما اکبرانی منی، ہما یعنی وہ دونوں، یہ اس میں ضمیر ہے، نام نہ لے کر کے اس کی جگہ جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں، جسے انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں۔ اکبرانی یہ اکبر کا تثنیہ ہے، وہ دونوں بڑے ہیں، منی مجھ سے۔ لا ہاذان الاخوانی لیس بصغیرین، نہیں یہ دونوں بھائی چھوٹے نہیں ہیں، ہما اکبران منی وہ دونوں مجھ سے بڑے ہیں۔ پھر احمد سوال کرتا ہے الیسا کیا نہیں ہے، آمنا کیا، لیسا منا نہیں ہے، لہذین الاخوین ان دونوں بھائیوں کے لیے یعنی ان دونوں بھائیوں کا، ولعن یعنی شوق، بالعلم علم میں، الیس لہذین الاخوین ولعن بالعلم کیا ان دونوں بھائیوں کا
علم میں شوق نہیں ہے؟ تو سعید جواب دیتا ہے بلا، کیوں نہیں، لہما یعنی ان دونوں کا، ہما اس میں ضمیر ہے، لہما ان دونوں کا، ولعن شدید بھی، ولعن کی صفت آئی شدید، موصوف صفت کے بیان میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان مطابقت ضروری ہے، ولعن مرفوع ہے اس لیے شدید کو بھی مرفوع پڑھیں گے، یہ مذکر ہے اس لیے یہ بھی جو ہے مذکر ہے، یہ واحد ہے لہٰذا یہ بھی واحد ہے، لہما ان دونوں کا، ولعن شدید، شدید کا معنی ہوتا ہے سخت، بہت، کافی، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، ان دونوں کا بہت شوق ہے، بھی اس میں یعنی علم میں، حاضمی کا مرجع علم ہے، بلا کیوں نہیں، لہما ولعن شدید بھی، ان دونوں کا اس میں بہت شوق ہے۔ پھر احمد سوال کرتا ہے الیسا کیا نہیں ہے، ذانک الاخوین کیا نہیں ہے، ذانک اس میں اشارہ بعید ہے تثنیہ کے لیے، اگر دور کوئی چیز موجود ہے اور وہ مذکر ہے تو عربی میں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک کا استعمال ہوتا ہے، اگر دور کوئی چیز موجود ہے اور وہ مؤنث ہے تو تل کا استعمال کرتے ہیں، اگر دور کوئی دو چیزیں موجود ہیں اور وہ مذکر ہیں تو ان کے لیے ذانی کا استعمال کرتے ہیں، تو ذانک الاخوانی وہ دونوں بھائی، تلمیذینی شاگرد ہیں، شاگرد نہیں ہیں، اب تلمیذینی کیوں ہے، کیونکہ یہ حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں کیوں ہے، کیونکہ یہ لیسا کی خبر ہے، اب علم نحو میں تفصیل پڑھ لیں گے، خیر، الیسا ذانک الاخوین تلمیذین کیا وہ دونوں بھائی شاگرد یعنی طالب علم نہیں ہیں، کیا وہ دونوں بھائی طالب علم نہیں ہیں، شاگرد نہیں ہیں، تو سعید جواب دیتا ہے بلا کیوں نہیں، بلا جو ہے یہ مثبت کے بعد منفی کے بعد آتا ہے تو مثبت کر دیتا ہے، جیسے وہاں بیان کرے گا کیا یہ دونوں طالب علم نہیں ہیں، تو بلا کیوں نہیں یعنی طالب علم ہیں، ذانک الولدانی وہ دونوں لڑکے، ذانک یعنی وہ دونوں، ولدانی لڑکے، ولد کا تثنیہ ہے ولدانی، ذانک الولدانی وہ دونوں لڑکے، تلمیذانی شاگرد ہیں، یہاں تلمیذانی کیوں آیا، کیونکہ یہ خبر ہونے کی بنیاد پر، لیسا کی خبر نہیں ہے بلکہ مطلق خبر ہے، وہما اور وہ دونوں ذکیانی ذہین ہیں، وہما ذکیانی اور وہ دونوں ذہین ہیں، بلا کیوں نہیں، ذانک الولدان تلمیذانی وہ دونوں لڑکے شاگرد ہیں، وہما ذکیانی اور وہ دونوں ذہین ہیں۔ پھر احمد سوال کرتا ہے لیست یعنی کیا، لیست نہیں ہے، فی ذینک الولدین ان دونوں لڑکوں میں، کیا ان دونوں لڑکوں میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے، طاعت الوالدین والدین کی اطاعت، کیا ان دونوں لڑکوں میں والدین کی اطاعت نہیں ہے، الیست فی ذینک الولدین طاعت الوالدین کیا ان دونوں لڑکوں میں والدین کی اطاعت نہیں ہے، تو سعید جواب دیتا ہے بلا کیوں نہیں، ہما نشیطانی فی طاعت الوالدین کیوں نہیں وہ دونوں والدین کی اطاعت میں چست ہیں، نشیط کا معنی ہوتا ہے چست اور اس سے تثنیہ بنا نشیطانی، ٹھیک ہے، جو سست کے مقابل میں کہا جاتا ہے چست، کیوں نہیں وہ دونوں والدین کی اطاعت میں چست ہیں۔ پھر احمد سوال کرتا ہے کم اختن لکا یا سعید، کم مطلب کتنا، کتنے، کتنی ہوتا ہے تو کتنی، اختن بہنیں، لکا تیری، یا یعنی اے سعید نام ہے، اے سعید تیری کتنی بہنیں ہیں، کم اختن لکا یا سعید اے سعید تیری کتنی بہنیں ہیں، تو سعید جواب دیتا ہے لی یعنی میری، اختانی دو بہنیں ہیں، لی اختانی میری دو بہنیں ہیں، وہما اور وہ دونوں صغریانی منی مجھ سے چھوٹی ہیں، اکبر اس میں تفضیل مذکر ہے، اس کا تثنیہ اکبرانی آتا ہے، اس طرح اس کا مؤنث جو ہے کبرا آتا ہے اکبر مذکر کے لیے، اس طرح اصغر اس میں تفضیل مذکر ہے، اس کا تثنیہ اصغرانی آتا ہے، اور صغرا اس میں تفضیل مؤنث ہے، اس کا تثنیہ صغریانی آتا ہے، ٹھیک ہے، وہما صغریانی منی اور وہ دونوں مجھ سے چھوٹی ہیں، لی اختانی میری دو بہنیں ہیں، وہما صغریانی منی اور وہ دونوں مجھ سے چھوٹی ہیں۔ احمد سوال کرتا ہے اتقرؤ کیا وہ پڑھتی ہیں، کیا پڑھتی ہیں، ہاتانی
یہ دونوں اختانی بہنیں، الکتبہ کتابیں، فی العربیتی عربی میں، والانگلیزیتی اور انگریزی میں، کیا یہ دونوں بہنیں عربی اور انگریزی میں کتابیں پڑھتی ہیں؟ کیا یہ دونوں بہنیں عربی اور انگریزی میں کتابیں پڑھتی ہیں؟ تو سعید جواب دیتا ہے نعم، جی ہاں، ہما وہ دونوں تقرآنی پڑھتی ہیں، الکتبہ کتابیں، فی ہاتین اللغتین ان دونوں زبانوں میں۔ اب لغتینی کی صفت آ گئی ہامتینی، ہامتون کا تثنیہ ہے ہامتینی، جی ہاں وہ دونوں ان دونوں اہم زبانوں میں کتابیں پڑھتی ہیں۔ نعم ہما تقرآنی، جی ہاں وہ دونوں پڑھتی ہیں، الکتبہ کتابیں، فی ہاتین اللغتین الہامتین، جی ہاں وہ دونوں ان دونوں اہم زبانوں میں کتابیں پڑھتی ہیں۔ پھر احمد سوال کرتا ہے الیست کیا نہیں ہے، لہاتین الاختین ان دونوں بہنوں کے لیے یا ان دونوں بہنوں کا، رغبت شوق یا رغبت، فی التربیت المنزلیت امور خانہ داری میں، گھر کے کاموں میں، الیست لہاتین الاختین رغبت فی التربیت المنزلیت کیا ان دونوں بہنوں کا گھریلو کام میں رغبت نہیں ہے؟ بلا، صحیح جواب دیتا ہے بلا، کیوں نہیں، لہما ان دونوں کا، رغبت شدیدت، رغبت کی صفت ہے، بہت شوق ہے، ان دونوں کی بہت رغبت ہے، فیہا اس میں یعنی تربیت منزلیہ میں، امور خانہ داری میں، بلا کیوں نہیں، لہما رغبت شدیدت فیہا کیوں نہیں ان دونوں کا اس میں کافی رغبت ہے۔ پھر احمد سوال کرتا ہے یعنی کیا، تعملو کرتی ہیں، تانکل بنتانی وہ دونوں لڑکیاں، اعمال البیتی گھر کے کام، اعمال کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ مفعول ہے، تعملو تانکل بنتانی اعمال البیتی کیا وہ دونوں لڑکیاں گھر کے کام کرتی ہیں؟ سعید جواب دیتا ہے نعم، جی ہاں، تانکل بنتانی وہ دونوں لڑکیاں، تعملانی کرتی ہیں، مع امیہما اپنی ماں کے ساتھ، جی ہاں وہ دونوں لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، تانکل بنتانی تعملانی مع امیہما جی ہاں وہ دونوں لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ کام کرتی ہیں، ولا تحسبانی اور وہ دونوں نہیں سمجھتی، گمان نہیں کرتی، عمل البیتی گھر کے کام کو، نقیصتاً عیب اور وہ دونوں گھر کے کام کو عیب نہیں سمجھتی، ٹھیک ہے برا نہیں سمجھتی۔ پھر احمد سوال کرتا ہے حل اعضاء اسرتک، حل اعضاء اسرتک مسرورون بتینکل بنتین کیا تیرے گھر کے، اسرتن کا معنی ہوتا ہے خاندان، کہ تیرے خاندان کے، اعضاء یعنی افراد، کیا تیرے خاندان کے افراد، مسرورون خوش ہیں، بتینکل بنتین ان دونوں لڑکیوں سے، کیا تیرے خاندان کے افراد ان دونوں لڑکیوں سے خوش ہیں؟ تو سعید جواب دیتا ہے نعم، جی ہاں، کلہم یعنی سب، مسرورون خوش ہیں، باعمالہما ان دونوں کے کاموں سے، نعم کلہم مسرورون باعمالہما جی ہاں سب ان دونوں کے کاموں سے خوش ہیں، وَلِمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ اور لما مطلب کیوں، لا یکون نہ ہو، کذالک ایسا، وَلِمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ اور ایسا کیوں نہ ہو، یعنی گھر کے تمام افراد ان دونوں کے کام سے خوش ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو، وَلِمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ اور ایسا کیوں نہ ہو، ہما من اسرتی ذات علم و شرف وہ دونوں علم اور شرف والے، ذات کا معنی والا والی، وہ دونوں علم اور شرف والے خاندان سے ہیں،
وَيَقُولُ لَنَا اور کہتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، لنا ہم سے، ابونا ہمارے والد، دائماً ہمیشہ، اور ہمارے والد ہم سے ہمیشہ کہتے ہیں، ایھا الاولاد اے لڑکو، لا تفخروا بالنسب تم نسب میں فخر مت کرو، نسب کی وجہ سے فخر مت کرو، ولا تقولوا اور تم نہ کہو، کیا نہ کہو، ان ابانا کہ ہمارے والد، لا تقولوا ان ابانا اور تم نہ کہو کہ بے شک ہمارے باپ، رجل کبیر بڑے آدمی ہیں، تم کبھی اپنے نسب پر فخر مت کرو، ولا تقولوا اور تم نہ کہو ان ابانا رجل کبیر کہ بے شک ہمارے باپ بڑے آدمی ہیں، او جدنا رجل شہیر یا ہمارے دادا مشہور آدمی ہیں، کبھی ایسا مت کہو، بلکہ قوموا تم کھڑے ہو، انتم تم خود کھڑے ہو، بجدکم اپنی کوشش سے، فی عملکم اپنے کام میں، تم کبھی نہ کہو کہ بے شک ہمارے باپ بڑے آدمی ہیں اور ہمارے دادا مشہور آدمی ہیں، بلکہ تم خود اپنے کاموں میں کوشش سے کھڑے ہو، اپنے کاموں میں کوشش کر کے کھڑے ہو، وَكُونُوا مِنَ الْكِبَارِ الْخِيَارِ اور ہو جاؤ بڑے اچھے میں، بڑوں اور اچھوں میں سے، کبار یہ کبیر کی جمع ہے اور خیار جو ہے یہ خیر کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اچھا، اور ہو جاؤ اچھے بڑے لوگوں میں سے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔